بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آج 12 اگست ہے 2026 کی، اور اس وقت ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں حاجی بیٹھے ہوئے ہیں، نوافل ادا کر رہے ہیں۔ طواف کرنے کے بعد ماشاءاللہ اللہ پاک آپ کو بھی یہ سعادت عطا فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو اور آپ کی پوری فیملی کو اللہ پاک اپنے گھر کی اور اپنے پیارے حبیب کے گھر کی اللہ پاک زیارت عطا فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو اور آپ کی پوری فیملی کو اللہ پاک بار بار اپنے گھر کی زیارت عطا فرمائے، اور اللہ پاک آپ کی زندگی میں سکون عطا فرمائے، اور اللہ پاک آپ کی زندگی میں جو بھی مشکلیں ہیں، جو بھی پریشانیاں ہیں، اللہ پاک ان کو دور فرمائے، اور اللہ پاک آپ کے لیے زندگی میں آسانیاں عطا فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو اور آپ کی پوری فیملی کو اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ پاک آپ کو اور آپ کی پوری فیملی کو ہر قدم میں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت اور پیارا سا منظر، یقیناً آپ نے ماشاءاللہ ویڈیو کو ضرور آخر تک دیکھیں گے، اور اللہ پاک کے خوبصورت گھر کی مکمل اچھے طریقے سے زیارت کریں گے، باہر والے صحن کی۔ اللہ پاک آپ کا یہ دیکھنا اور سننا اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت اور کمال کا منظر ہے۔ ماشاءاللہ صبح کا ٹائم ہوتا ہے، ماشاءاللہ حاجیوں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہوتی ہے ماشاءاللہ، اور رش بھی بہت زیادہ ماشاءاللہ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو ضرور جلد سے جلد اپنے گھر کی زیارت عطا فرمائے گا، اور جو دوبارہ کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ اللہ پاک ان کو اور ان کی پوری فیملی کو اللہ پاک دوبارہ اپنے گھر کی اور اپنے پیارے حبیب کے گھر کی زیارت عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ دیکھیں کتنا پیارا موسم ہے ماشاءاللہ، اور خوبصورت منظر ماشاءاللہ اس وقت مطاف اور کعبہ کا ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس وقت میں موجود ہوں باب ملک عبدالعزیز دروازے کے سامنے عبدالعزیز روڈ پر، اور ماشاءاللہ حاجی اس وقت عمرہ ادا کر کے ماشاءاللہ اپنے روم کی طرف اپنے ہوٹل کی طرف جا رہے ہیں، اور ماشاءاللہ میں آپ سب کو کبوتروں کا خوبصورت منظر دکھا رہا ہوں۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ دیکھیں کتنی پیاری رونق ماشاءاللہ اللہ پاک کے خوبصورت گھر میں لگی ہوئی ہے۔ ماشاءاللہ چھوٹے چھوٹے بچے پیارے پیارے ماشاءاللہ کبوتروں کے ساتھ کھیل رہے ہیں ماشاءاللہ، اور سبحان اللہ کتنی خوبصورت پیاری سی جگہ ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ یہاں پر یہ سامنے ٹیکسیاں کھڑی ہوتی ہیں، اور یہاں سے ماشاءاللہ دیکھیں حاجی جا رہے ہیں ماشاءاللہ کبوتروں کے ساتھ کھیلتے ہوئے، ماشاءاللہ بچے بھی ساتھ کھیل رہے ہیں۔ سبحان اللہ بہت ہی خوبصورت پیارا سا منظر ہے ماشاءاللہ۔ آپ بھی جب آئے ہوں گے آپ نے یقیناً یہاں سے یہ کبوتروں کو دانہ ڈالا ہوگا، یقیناً آپ نے بھی انجوائے کیا ہوگا۔ ماشاءاللہ دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا ہے ماشاءاللہ موسم، اور سبحان اللہ کبوتروں کو دانے ڈالتے ہوئے ماشاءاللہ، اور حاجی بھی ماشاءاللہ آ رہے ہیں اس وقت طواف کر کے عمرہ ادا کر کے نماز پڑھ کے ماشاءاللہ آ رہے ہیں۔ اور یہاں سے یہ سامنے یہ اجیاد روڈ ہے، یہاں پر بھی دیکھیں ماشاءاللہ کبوتر ہی کبوتر، اور حاجی بھی یہاں سے بھی جا رہے ہیں۔ یہ اجیاد روڈ ہے، عبدالعزیز دروازے کے سامنے یہ دونوں روڈ رستے نکلتے ہیں ماشاءاللہ، اور کبوتروں کا خوبصورت منظر ہے ماشاءاللہ۔
یہاں سے بھی سامنے حاجی جا رہے ہیں ماشاءاللہ دیکھیں. اور یہ سامنے با ملک عبدالعزیز دروازہ. اور یہ سامنے جو آپ سلوپ دیکھ رہے ہیں حاجی جاتے ہوئے، یہ اوپر سیکنڈ فلور کی منزل کی طرف ماشاءاللہ جا رہے ہیں. اور یہاں سے دیکھیں ماشاءاللہ عبدالعزیز روڈ کا اور اجیاد روڈ کا خوبصورت منظر ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت خوبصورت لگ رہا ہے ماشاءاللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور آج میں با ملک عبدالعزیز دروازے سے ہی نیچے اتر کر انشاءاللہ مطاف میں جائیں گے. ویڈیو کو آخر تک سکون سے اطمینان سے ضرور دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو ضرور مزہ آئے گا اور ضرور سکون ملے گا. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين. فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان
بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائرها من استبرق وجنى الجنتين دان
فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام وقت ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں حاجی بیٹھے ہوئے نوافل ادا کر رہے ہیں طواف کرنے کے بعد ماشاءاللہ اللہ پاک آپ کو بھی یہ سعادت عطا فرمائے اور اللہ پاک آپ کو اور آپ کی پوری فیملی کو اللہ پاک اپنے گھر کی اور اپنے پیارے حبیب کے گھر کی اللہ پاک زیارت عطا فرمائے اور اللہ پاک آپ کو اور آپ کی پوری فیملی کو اللہ پاک بار بار اپنے گھر کی زیارت عطا فرمائے اور اللہ پاک آپ کی زندگی میں سکون عطا فرمائے اور اللہ پاک آپ کی زندگی میں جو بھی مشکلیں ہیں جو بھی پریشانیاں ہیں اللہ پاک ان کو دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کے لیے زندگی میں آسانیاں عطا فرمائے اور اللہ پاک آپ کو اور آپ کی پوری فیملی کو اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اللہ پاک آپ کو اور آپ کی پوری فیملی کو ہر قدم میں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت اور پیارا سا منظر یقیناً آپ نے ماشاءاللہ ویڈیو کو ضرور آخر تک دیکھیں گے اور اللہ پاک کے خوبصورت گھر کی مکمل اچھے طریقے سے زیارت کریں گے باہر والے صحن کی اللہ پاک آپ کا یہ دیکھنا اور سننا اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت اور کمال کا منظر ہے ماشاءاللہ صبح کا ٹائم ہوتا ہے ماشاءاللہ حاجیوں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہوتی ہے ماشاءاللہ اور رش بھی بہت زیادہ ماشاءاللہ بھرا ہوا ہوتا ہے سبحان اللہ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو ضرور جلد سے جلد اپنے گھر کی زیارت عطا فرمائے گا اور جو دوبارہ کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ اللہ پاک ان کو اور ان کی پوری فیملی کو اللہ پاک دوبارہ اپنے گھر کی اور اپنے پیارے حبیب کے گھر کی زیارت عطا فرمائے ماشاءاللہ دیکھیں کتنا پیارا موسم ہے ماشاءاللہ اور خوبصورت منظر ماشاءاللہ اس وقت مطاف اور کعبہ کا ماشاءاللہ سبحان اللہ اللہ چاہے تو فوراً اگلے ہی لمحے آپ کی دعا قبول کر لے لیکن کیا پھر دینے والی ذات کا شکر ادا ہوگا کیا ملنے والی چیز کی قدر ہوگی نہیں ہی کیونکہ فوراً سب کچھ کے سوچ کے مطابق ہو جائے تو انسان کا مقصد حیات نہیں ملے گا
اسے صرف دعاؤں کی قبولیت کی جلدی لگی رہے گی، نہ اللہ کی پہچان ہوگی، نہ اپنی ذات کی۔ دعاؤں کی قبولیت میں دیر انسان کو بہت کچھ سکھا دیتی ہے۔ دیر ہی انسان کو انسان بناتی ہے اور پھر مومن بناتی ہے۔ پتہ ہے اللہ جب نوازنے پر آتا ہے تو نہ کسی کی چالیں کام آتی ہیں اور نہ کسی کے جادو ٹونے، اس لیے سب کچھ اس کے سپرد کر کے بس دعا کرتے رہا کریں اور امید پر رہیں۔ یہ سوچنا بالکل چھوڑ دیں کہ کب ہوگا اور کیسے ہوگا۔ جب معاملات کائنات کے سب سے بہترین پروردگار کے کارساز کے حوالے کر دیا ہے تو بس کامل یقین رکھیں، اور جب بھی نوازے گا انشاءاللہ اللہ پاک بے حد نوازے گا۔ اللہ سے مانگنا ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتا۔ اگر آج اس وقت خوبصورت کعبے کو منظر کو دیکھ کر اگر آپ اللہ پاک سے دعا مانگ رہے ہیں، اگر آج آپ کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھ رہے ہیں تو یہ خود اللہ کی طرف سے، اللہ کی محبت کی طرف سے، اللہ کی قربت کی طرف سے ایک خوبصورت اشارہ ہے۔ پھر نا امیدی کیسی؟ جس نے مانگنے کی توفیق دی وہی بہترین وقت پر قبولیت بھی عطا فرمائے گا، اور معجزے ہمیشہ دیر سے نہیں ہوتے، بس وہ اپنے مقرر وقت پر ہوتے ہیں۔ یا اللہ ہم سب کو ان لوگوں میں شامل فرما جن کے دل تو نے درست کر دیے، جن کے معاملات تو نے آسان کر دیے، جن کی خامیاں چھپا دی، جن کے گناہ بخش دیے، اور جن کی دعائیں قبول فرما لی۔ میرے پیارے اللہ، ہمیشہ یہ دعا مانگیں، ہمارے رب ہمیں ایسا وقت نہ دکھا کہ ہمارا سکون، عزت، ضرورت یا مجبوری یا کسی کے سامنے سر جھکا دے، چاہے وہ ہمارے والدین ہوں، چاہے وہ ہمارے بہن بھائی ہوں، چاہے وہ اولاد ہو، چاہے وہ شریک حیات ہو۔ بس اپنے فضل سے ہمیں اتنا دے کہ تیرے علاوہ ہم کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں، اور اس دنیا اور آخرت میں صرف تیرے ہی محتاج رہیں۔ یا اللہ میرے اس اندھے توکل کی لاج رکھ لیں، میں مسلسل تیری ہی چوکھٹ کو پکار رہا ہوں۔ میں مانتا ہوں میرا ایمان موسیٰ جیسا کامل نہیں ہے، مگر میرا موسیٰ کا رب بھی تو وہی ہے نا تو۔ اے اللہ اب کچھ ایسے معجزاتی اسباب پیدا کر، میں خود اپنی خوشی پر رشک کروں۔ میری تھکی ہوئی آنکھیں تیرے صرف ایک کن کی منتظر ہیں۔ میرے پیارے اللہ، مجھے اس مقام پر پہنچا دے جہاں تیری مرضی میری خوشی۔ اگر کوئی چیز میرے حق میں بہتر ہے تو میرے دل اور اس کی چاہت میں بھی باقی نہ رہنے دینا۔ میری ترجیحات کو اپنے پسند کے مطابق بدل دے بن جانے، اور میرا دل تیرے ہر فیصلے پر بلا جھجک الحمدللہ کہہ اٹھے گا۔ مجھے زمانوں کے انتظار کے بعد بھی وہ تھکن نہ دینا جو ایمان کو کمزور کرے، بلکہ ہر دن گزرتے کے ساتھ میرا توکل اللہ تیرے پر ہی رہے، اور ایسا ہی میرے دل میں یہ توکل رکھنا۔ میرے پیارے اللہ جی، میرے پاس آپ جیسا کوئی نہیں۔ مجھے کبھی خود سے دور نہ کرنا، مجھے کبھی اکیلا نہ چھوڑنا۔ کبھی میں بہک جاؤں تو اپنی طرف موڑ لینا۔ مجھے اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا۔ تیرے سوا کوئی سہارا نہیں ہے، میرے دل کی حالت تیرے سوا کوئی نہیں جانتا، تیرے علاوہ کوئی سننے والا نہیں۔ تجھ سے بات نہ کر لوں تو سکون مجھے میسر نہیں آتا، مجھے اپنا حال نہ تو بتاؤں تم کو تو دل کو قرار نہیں آتا۔ سجدوں کی لذت میں سکون پاتا ہوں، تجھ سے بات کر کے میرے دل کو سکون ملتا ہے۔ میرے پیارے اللہ، اگر اللہ نے تمہیں انتظار کے محلے میں رکھا ہے تو یقین رکھو ہرگز بے مقصد نہیں، تم شفا پا رہوگے۔ تم رو رہے ہو، تم اپنے جذبات کو سمجھ رہے ہو، تمہارا دل پاک کیا جا رہا ہے اور تمہیں مضبوط بنایا جا رہا ہے۔ یہ سب اتفاق نہیں ہے، یہ اس لیے ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری زندگی کے اگلے خوبصورت مرحلے کے لیے تیار کر رہا ہے۔ جب تم ایک کے بعد ایک کامیابیاں حاصل کرو گے اور جانتے ہو یہ سب کس چیز میں ممکن ہے، تمہاری وہ ہمت جس نے سخت آزمائشوں کے باوجود تمہیں
ہار نہ ماننے نہیں دی۔ تمہارا وہ توکل جب تمہارے ارد گرد سب کچھ بکھرا تھا، محسوس ہو رہا تھا، مگر پھر بھی اللہ پر بھروسہ کرتے رہے، اور تمہارا اپنے رب پر اتنا یقین تھا۔ انشاءاللہ بہت جلد تم اپنے صبر، محنت اور ثابت قدمی کے پھل دیکھو گے۔ آمین۔ انشاءاللہ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر اپنے رب سے گفتگو کرنا اور دیکھنا کہ کیا تمہیں انسانوں سے بات کر کے کبھی ایسا سکون ملا؟ کیا کبھی تم انسانوں سے ایسے بات کر کے خوش ہوئے ہو؟ کبھی انسانوں کو دکھ سنا کر تم نے سکون محسوس کیا؟ اگر نہیں تو پھر وہ اللہ ہی ہے جو ہمارے ذات سے وابستہ دکھوں کو سنتا بھی ہے اور پھر دور بھی کر دیتا ہے، لیکن لوگ تو سن کر بس ہم بولتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ یا اللہ میرے گرتے ہوئے ہر ایک آنسو گواہ ہے۔ یا رب میں نے صرف اور صرف تیری خاطر صبر کیا، تجھ سے ہی امید رکھی اور یقین کیا کہ میری مدد کر میرے پیارے اللہ، میری الجھی ہوئی زندگی کو سلجھا دے۔ یا اللہ مجھے سجدوں پہ یقین ہے، میری